ہماری اہم روایت ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت سے مجلس کی افتتاح کی جاتی ہے۔ تلاوت کے ساتھ تدبر کے کچھ پہلو بھی آ جائے، قرآن پر ہونے والے ظلم کی کچھ تخفیف ہو جائے، تدبر بھی ہو، تدبیر بھی ہو۔ حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ امت میں تدبر کرنے والے تدبیر نہیں کرتے، تدبیر کرنے والوں کو تدبر کی نعمت نصیب نہیں ہے۔ کوئی بھی نصاب و نظام، کوئی بھی تحریک اور محنت وہی کامیاب ہو سکتی ہے جو قرآن کو اتنا وقت دے جو دیا جانا چاہیے۔ جماعتیں، جمعیتیں اپنے نصاب اور نظام میں محصور رہتی ہیں، اکتفا کرتی ہیں۔ شریعت کا جامع تصور، خدمات دین کا جامع تصور ہمارے سامنے جب ہی آئے گا جب قرآن کی اشاعت کو ہم مقصد بنائیں گے، قرآن کی تفسیر کے دروس قائم کریں گے۔ اہل باطل، ان پڑھ، وہ درس قرآن کے حلقے منعقد کریں، ہم نہ کریں تو باطل نہیں پھیلے گا تو کیا حق پھیلے گا؟ انگریزی ترجمے والے درس بخاری کے حلقے منعقد کریں اور ہم درس حدیث کا حلقہ منعقد نہ کریں تو باطل کے حلقے کمزور کیسے پڑیں گے؟ حق کی اشاعت کے دروازے کیسے کھلیں گے؟ براہ راست آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے استفادہ، ان کی مجلس میں شریک ہونے کے یقین کے ساتھ درس حدیث منعقد کیا جانا چاہیے۔ اسی لیے انشاءاللہ ادارہ کیف الایمان کے استاذ تفسیر چند آیتیں پڑھیں گے، خلاصہ پیش کریں گے۔ مفتی شیخ ادریس صاحب اور دوسرے مفتی محمد نعیم صاحب وہ ایک حدیث پاک تبرکاً مکمل نص پڑھیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ اس حدیث سے حاصل ہونے والے سبق پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما، صدق الله العظيم۔ اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر جو فضیلتیں بخشی ہے اس کی تمنا اور خواہش نہ کرو۔ مردوں کے لیے ان کے اعمال کا حصہ ہے، اجر ہے، اور عورتوں کے لیے ان کے اعمال کا حصہ اور اجر ہے۔ ہاں تم اللہ کا فضل مانگو، یقیناً اللہ تعالی ہر چیز سے خوب واقف ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کا جو نظام بنایا ہے، ہر چیز کے اندر ویسی صلاحیتیں رکھی ہے جس سے اللہ تبارک و تعالی کو وہ کام لینا ہے۔ ہر ایک کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف صلاحیتیں رکھی ہے، ہر ایک کو خاص مقصد سے بنایا ہے، اور کائنات کا نظام اسی اصول پر چل رہا ہے۔ سورج کو بنایا، سورج دن میں نکلے گا، روشنی پھیلائے گا۔ رات بنائی، چاند بنایا، رات میں چاند نمودار ہوگا، تاریکی چھائے گی۔ سمندر ہیں، دریا ہے، درخت ہیں،
ہر چیز اپنا کام کر رہی ہے۔ اللہ نے مرد بھی بنائے ہیں، عورتیں بھی بنائی ہیں، کسی کو کالا بنایا، کسی کو گورا بنایا، کسی کو مالدار بنایا، کسی کو فقیر بنایا، کسی کے جسم کے سارے اعضاء صحیح سالم رکھے اور کسی کو معذور بنایا۔ یہ ایسے کام ہیں، ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے اختیار میں نہیں ہیں، اور ہر چیز اپنے دائرے میں رہے گی تبھی کائنات کی رونق باقی ہے۔ اگر کوئی دوسرے سے حسد کرنے لگ جائے اور دوسرے سے تقابل کرنے لگ جائے تو پھر فطرت سے بغاوت ہوگی اور کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ رات کہنے لگ جائے میں کب تک تاریکی میں رہوں، میں بھی دن میں آؤں گی، میں بھی روشنی حاصل کروں گی، تو پھر سمندر بھی کہنے لگ جائے کہ کب تک میں اپنے دائرے کے اندر رہوں، کب تک میں قید میں رہوں، میں خشکی کے اندر آ جاؤں گا، میں بھی بہوں گا، تو پھر کائنات کا نظام نہیں چل سکتا ہے۔ اسی لیے اختیاری امور میں محنت کریں اور اللہ تبارک و تعالی سے اللہ کا فضل مانگے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر خواتین بعض اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور انہوں نے عرض کیا، تمنا ظاہر کی کہ یہ مرد جہاد میں شریک ہوتے ہیں، شہادت کا مقام پا لیتے ہیں، میراث میں بھی انہیں دگنا حصہ دیا جاتا ہے، ہمارے لیے یہ مواقع نہیں ہے۔ تو اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں کے ذریعے سے نصیحت فرمائی ہے۔ ہمیں ذمہ داری ادا کرنے کی فکر ہونی چاہیے۔ اللہ نے ویسی ہی صلاحیتیں دی ہے، مرد کو طاقتور بنایا ہے، مرد کے اندر قوت فیصلہ ہے، جذبات میں مرد نہیں بہہ جاتا ہے، ذمہ داری نبھانے کی صلاحیت مرد کے اندر ہے، تو مرد کی ذمہ داریاں بھی ویسی ہی ہے، کمانا، خرچ کرنا، بچوں کی تربیت، گھر کی، خاندان کی ذمہ داری نبھانا اور ان کی نگرانی کرنا، یہ سب مرد کی ذمہ داریاں ہیں۔ عورت کے اندر اللہ نے الگ صلاحیتیں رکھی، اس کے اندر محبت کا غلبہ رکھا، جذبات رکھے، اور بچوں کو پیار محبت سے ان کی پرورش کرنا، بچوں کی پیدائش کے کام، گھر کو سنوارنا، گھر کی ملکہ بننا، اس کے لیے اللہ نے یہ ذمہ داریاں رکھی ہے۔ گھر کے اندر رہنا کوئی قید نہیں ہے، یہ ذمہ داریوں کی تقسیم ہے، کسی کو بڑا بتانا، کسی کو کم کرنا نہیں ہے۔ فخر اختیاری چیزوں میں ہوتا ہے، غیر اختیاری چیزوں میں نہیں ہوتا۔ مرد کا بنانا کوئی فخر کی چیز نہیں ہے، عورت کا ہونا کوئی کم درجے کی چیز نہیں ہے۔ اگر ہر آدمی یہ سوچنے لگ جائے تو کائنات کا نظام نہیں چل سکتا۔ پنچر بنانے والا، گاڑی بنانے والا میکینک یہ کہنا شروع کر دے کہ میں یہ کام کیوں کروں گا، میں بھی آفس میں بیٹھوں گا، میں بھی کمپیوٹر پر بیٹھوں گا، اور ٹرک چلانے والا بھی یہی کہنے لگ جائے میں صرف ایروپلین، جہاز چلاؤں گا۔ یعنی ہر آدمی اگر اپنے دائرے سے نکل جائے گا، سب ایک جیسے ہونے کی فکر کریں گے تو پھر کائنات کا نظام نہیں چل سکتا۔ دو مرد بھی ایک جیسے اور برابر نہیں ہو سکتے ہیں، ہر ایک کے اندر صلاحیت مختلف ہے۔ نعرے لگائے جاتے ہیں مساوات کے، برابری کے، صرف دھوکہ دینے کے لیے، اپنی تجارت کو چمکانے کے لیے اور اقتدار حاصل کرنے کے لیے۔ ان نعروں سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ مساوات کہیں بھی نہیں ہو سکتا ہے، مساوات کے بجائے عدل کی بات ہونی چاہیے۔ دو بھائی ہیں، دو آدمی ہیں، ایک کے اندر طاقت ہے کہ وہ 25 کلو اٹھا سکتا ہے اور دوسرا آدمی ہے وہ صرف 10 کلو اٹھا سکتا ہے۔ دو بھائی ہیں، دو بیٹے ہوں، اگر دونوں کو برابر کر دیا جائے، کہہ دیا جائے کہ دونوں کو 25 کلو ہی اٹھانا ہے، دونوں میں برابری ہونی چاہیے، یہ حماقت ہے، کم سمجھی ہے۔ کس کے اندر کتنی استطاعت ہے اس کے مطابق حکم دیا جائے۔ یہ 25 کلو اٹھا سکتا ہے، اس کو 25 کلو اٹھانے کا حکم دیا جائے۔ یہ 10 کلو اٹھا سکتا ہے، اس کو 10 کلو اٹھانے کا حکم دیا جائے۔
یہ انصاف ہے، انصاف کی بات ہونی چاہیے۔ عورت کے لیے گھر سنبھالنا ہے، بچوں کی پرورش ہے۔ باپ ایک دن بھی رات میں بچے کو نہیں سنبھال سکتا ہے، اس کے رونے کو برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ وہ ماں کی ممتا اور اس کے جذبات ہی ہے جو ان چیزوں کو وہ کر سکتی ہے۔ 9 مہینے پیٹ میں بچے کو رکھنا یہ کسی مرد سے ہو ہی نہیں سکتا ہے، یہ صرف عورت ہی کر سکتی ہے۔ تو یہ چیزیں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کمزوری نہیں ہے، گھر میں رکھا جا رہا ہے، باہر کے کام کی ذمہ داری اس پر نہیں ڈالی گئی ہے، یہ اس کے صنف نازک کا تقاضا ہے۔ لوہے کی کوئی چیز ہے تو اس کو تو آپ ٹرک میں ڈال کے گاڑی پہ ڈال کر لے کر آ جائیں گے، لیکن وہی اگر کانچ کا گلاس ہے تو پھر اس کے لیے ویسے ہی اہتمام کیا جاتا ہے، اس کو اچھے سے پیک کیا جائے گا، اس کے لحاظ سے اس کو لایا جائے گا۔ تو یہ کانچ کے کمزور ہونے کی علامت نہیں ہے، وہ تو معیار میں اور بھی بڑھا ہوا ہے۔ وہ اس کی خوبصورتی کا لحاظ کرتے ہوئے اور اس کی مہنگائی اور اس کی قیمتی ہونے کا لحاظ کیا جا رہا ہے، اسی لیے ان کے حقوق کی بھی خاص رعایت کی گئی ہے۔ باپ ہے تو پھر آپ کو بچوں کی اگر پرورش کرتے ہیں، 3 بیٹیوں کی، ان کی اچھی تربیت بھی کرتے ہیں تو پھر تمہیں جنت کی بشارت ہے۔ اگر شوہر ہے تو پھر اپنی بیوی کے لیے بہتر ہیں، تبھی تم بہتر کہلانے کے لائق ہے، تبھی تمہیں سند دی جائے گی تمہارے بہترین آدمی ہونے کی۔ اگر بیٹا ہے تو پھر تمہارے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ تو پھر یہ ان کے حقوق کی رعایت بھی کی گئی ہے، ان کے مقام کو بلند کیا گیا ہے۔ تو صرف برابری کی بات کرنا یہ سمجھداری نہیں ہے، انصاف کی بات ہونی چاہیے، ذمہ داریوں کی تقسیم کی بات ہے۔ ورنہ آدمی ایک دوسرے سے حسد کرنے لگ جائے تو اسی سے منع کیا جا رہا ہے کہ اس طرح کی تمنائیں اور خواہشیں نہ کرو۔ عورت یہ کہنے لگ جائے کہ میں گھر کے اندر ہوں، مرد کو تو حاکم بنا دیا گیا، اس کو ذمہ دار بنا دیا گیا۔ مرد بھی کہنے لگ جائے کمانے کی پوری ذمہ داری میری اور لا کر خرچ کرنا میری ذمہ داری ہے، بیماریوں میں خرچ کرنا، تعلیم میں خرچ کرنا، بہنوں پہ خرچ کرنا، ماں پہ خرچ کرنا، بیٹیوں پہ خرچ کرنا، بیوی پہ خرچ کرنا، اور پھر میراث میں انہیں مفت میں حصہ مل رہا ہے اور ان پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، کسی پر خرچ کرنا نہیں ہے، گھر کے پورے کام سنبھالنا ہے۔ ہم حاکم ہوئے یا خادم ہوئے ہیں؟ تو پھر اس طرح تقابل سے بات نہیں چلے گی۔ دونوں ایک دوسرے کے حصہ ہیں۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم ان کے لیے لباس ہو، وہ تمہارے لیے لباس ہے، ایک دوسرے کا حصہ ہے، تبھی زندگی کامل ہوگی۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 32 کی تلاوت کی گئی ہے۔ سورہ کا نام ہی عورتوں سے رکھا گیا ہے، سورہ نساء۔ پوری قرآن میں مردوں کے نام سے، رجال کے نام سے کوئی صورت نہیں ہے، یہ عورتوں کا اعزاز ہے۔ پہلی ہی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، سب کو ایک ہی انسان سے بنایا ہے، سب آدم کی اولاد ہے، سب انسانیت میں برابر ہے۔ مرد ہے تو یہ بڑا ہے، عورت ہے تو یہ گھٹیا ہے، کمتر ہے، منحوس ہے، گناہوں کا دروازہ ہے، جو دیگر مذاہب والے کہتے ہیں ایسا نہیں ہے۔ معیار فخر کا، بلندی کا یہ چیزیں نہیں ہیں، وہ تو تقوی ہے، اعمال ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اس کی صاف صراحت کر دی گئی ہے۔ ولایت میں، بندگی میں بھی کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف اعلان کر دیا انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، اعمال میں، اجر میں کسی کی کمی نہیں کی جائے گی۔ مرد کو وہی اس کے اعمال کا بدلہ ہوگا، عورت کو بھی اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن۔ اگر صدیق اکبر ہے تو پھر یہاں پر ان کے برابر میں صدیقہ کبریٰ بھی ہے، خدیجۃ الکبریٰ بھی ہے، وہی اعمال میں بلند رکھنا، درجہ رکھنے والی۔ یہاں پر قربانی دینے والیوں میں حضرت سمیہ ہے، وہیں پر حضرت یاسر بھی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے ہجرت کرنے والے حضرت لوط کے بعد ہیں، تو پھر ان کے ساتھ حضرت رقیہ بھی ہے، حسن بصری ہے تو رابعہ بصریہ بھی ہے۔ کوئی فرق نہیں ہے ولایت میں، ان کے اعمال میں، درجات میں، بندگی میں۔
اس لیے یہ اعمال کا دروازہ کھلا ہوا ہے. علم میں بھی کوئی کمی کوتاہی نہیں ہے. جہاں پر بڑے بڑے حضرت عمر، بڑے بڑے عباس، فقہائے صحابہ ہے، تو وہیں پر ان کی موجودگی میں امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ہیں، جن سے صحابہ بھی آ کر مسائل پوچھ رہے ہیں. تو اسلام نے جتنی رعایت اور جتنے حقوق اور جتنے مساوات اور جتنا بلند مقام عورت کو دیا ہے، کسی اور نے نہیں دیا ہے. یہ ان کا حق ہے جو اللہ نے ان کو عطا کیا ہے. اس لیے ہمیں کسی سے متاثر نہیں ہونا ہے. صرف سوشل میڈیا پر ان کی باتیں سن کر بہکنا نہیں ہے. سوال کرنا آسان ہے، جواب تلاش کرنا محنت کا کام ہے. سوال جہالت کی وجہ سے ہوتا ہے، جواب دینے کے لیے علم کی ضرورت پیش آتی ہے. اسی لیے اپنے علم کی سطح کو بلند کرنا ہے، اور جو میدان ہمیں بتائے جا رہے ہیں خوب ان میں ترقی کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کریم کو سمجھنے کی اور اس کا صحیح فہم حاصل کرنے کی، تدبر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا.